دوستو، صلح حسن غیر مشروط نہیں تھی۔ امام حسن نے جنگ بندی کے معاہدات میں منوایا تھا کہ کتاب اور سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے پر حکومت کرنا، تیرے بعد میں خلیفہ ہوں گا اور پچھلی رنجشوں کی وجہ سے کسی کو کوئی دکھ نہیں دیا جائے گا۔ اور آپ پڑھ لیں، ابن اسیر وغیرہ لکھتے ہیں کہ ایک شرط کو بھی امیر معاویہ نے پورا نہیں کیا۔ معاویہ مدینہ آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ چچا، جس نعرے یعنی قصاص عثمان پر آپ نے یہ حکومت حاصل کی ہے، اب اس کا کچھ نہیں کیا؟ معاویہ نے کہا، آرام سے بیٹھ جاؤ، کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ امام حسن سے صلح کر لی گئی ہے۔ اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو یہ پردہ کبھی نہ اٹھتا کہ مسلمانوں کے درمیان یہ تمام جنگ صرف امیر معاویہ کی اپنی ذاتی حکومتی دلچسپی ہے۔ خیر، معاملہ یہاں نہیں رکا، بلکہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجدوں کے منبر سے امیر معاویہ لعنت کرواتے رہے۔ جمعے کے دوسرے خطبے میں انہوں نے یہ رکھ دیا کہ جہاں خطیب اور باتیں کرے وہاں وہ یہ بھی کہے کہ علی علیہ السلام اور ان سے محبت رکھنے والوں پر خدا کی لعنت ہو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے سامنے منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ اماں، کون گالیاں دیتا ہے؟ انہوں نے کہا، کہتے نہیں کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت ہو۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں اور ان کے گھر میں رہی ہوں۔ علی علیہ السلام سے محبت تو حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے۔ حضور نے فرمایا، جس نے علی کو گالی دی اس نے گویا مجھے گالی دی۔ اس کے علاوہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنی امیہ کا ایک آدمی ہوگا۔ علامہ البانی صاحب سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کی 4 جلد میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص معاویہ تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تخت بچھ گئے، سونے چاندی کے برتن استعمال کیے جانے لگے۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشم حرام نہیں کیا؟ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام نہیں کیا؟ درندوں کی کھالوں پر متکبر بن کر بیٹھنا حرام نہیں کیا؟ اے معاویہ، تم یہ حرکتیں کیسے کر سکتے ہو؟ مزید یہ کہ معاویہ نے بے گناہ اصحاب رسول کو مارا، ان کی جائیدادیں ضبط کی، زکوٰۃ بدلی، حج بدلا، نماز کے اوقات تبدیل کیے۔ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو ایک خط لکھا کہ میرے بھائی حسن نے جو صلح کی تھی، میں اس کے مطابق دیکھ رہا ہوں کہ تمام شرطیں جو معاہدے میں درج تھیں تم نے وہ نہیں مانی۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم آخری شرط پر قائم رہتے ہو یا نہیں، اور وہ آخری شرط یہ تھی کہ اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کرو گے، بلکہ شورائی نظام کے ساتھ کسی قابل شخص کو اس امت پر نگران مقرر کرو گے۔ خیر، وقت گزرا اور بات آخری لمحوں تک آ پہنچی، اور جب آخری بات بھی امیر معاویہ نے نہیں مانی اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یزید کو ولی عہد بنا دیا، اور ولی عہد بھی ایسا کہ بڑے ظلم کے ساتھ لوگوں سے بیعت لی، اور مروان بن حکم کے ذریعے مدینہ میں یہ اعلان بھی کروایا کہ حضرت معاویہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو حکمران بنانا چاہتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ اس وقت جب یہ اعلان ہو رہا تھا، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے کھڑے ہو کر کہا کہ امت مسلمہ میں کافر بادشاہوں کا طریقہ زندہ کر رہے ہو کہ باپ مرے تو بیٹا تخت پر آ جائے۔ اسی وقت مروان نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے مسجد نبوی کے ساتھ موجود حجرہ عائشہ میں بھاگ کر پناہ لی۔ بعد میں وہ مکہ چلے گئے، جہاں ایک غار سے ان کی لاش ملی اور ان کی موت کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔
हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत अरसे तक शक रहा कि उनको अमीर मुआविया ने खुफिया तौर पर कत्ल करा दिया है। दोस्तों, ये तो था मुआविया बिन सुफियान का ज़माना। अगली वीडियो में हम आपको यजीद की नामजदगी और शख्सी हुकूमत के क़याम के बारे में आगाह करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।